بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الظروف۔ آج ہم 3 اسماء ظروف کو پڑھیں گے، مع، قبل و بعد۔ تو مع یہ مقارنت کے لیے آتا ہے، معیت کے لیے آتا ہے۔ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو ان الفاظ سے طلاق دے، انت طالق واحدہ مع واحدہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمہیں ایک طلاق ہے پلس ایک کے ساتھ، تمہیں ایک طلاق ہے پلس ایک کے ساتھ، تو مطلب ہے ایک جمع ایک تمہیں 2 طلاقیں ہیں، تو اس صورت میں 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے قبلو اور تیسرے نمبر پر ہے بعدو۔ ٹھیک ہے، تو قبلو اور بعدو یہ ایک دوسرے کے برعکس ہیں، مطلب ہے قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے اور بعد کا معنی ہوتا ہے بعد میں، تو یہاں بھی تھوڑا سا ان کا حکم برعکس ہو گیا۔ وہ کیسے؟ ایک آدمی نے اپنی غیر موطوعہ بیوی، غیر موطوعہ کا مطلب کیا ہے؟ غیر ملموسہ، غیر ملموسہ بیوی یعنی ایسی بیوی جس کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے، منکوحہ، موطوعہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ منکوحہ ہے۔ تو اپنی منکوحہ کو یہ کہا انت طالق واحدہ قبل واحدہ، تمہیں ایک طلاق ہے ایک سے پہلے، تمہیں ایک طلاق ہے ایک سے پہلے، تو اس سے ایک طلاق واقع ہوگی۔ یہ ایک طلاق ہے تمہیں کس سے پہلے؟ ایک سے پہلے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ کہا تمہیں ایک طلاق ہے ایک سے پہلے، ایک سے پہلے، تو بس اسے ایک طلاق ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور آگے والے جملے کا اور آگے والی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کو چھوڑیں، پہلے اسے تو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ایک طلاق واقع ہوگی۔ اگر وہ ملموسہ ہے، موطوعہ ہے، پھر تو 2 ہوں گی، کیونکہ وہ ایک کا بھی محل ہے، دوسری کا بھی کیا ہے؟ محل ہے۔ اور جو غیر موطوعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، منکوحہ ہوتی ہے، وہ ایک طلاق کے ساتھ بائن ہو جاتی ہے، دوسری کا محل نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا انت طالق واحدہ قبلہا واحدہ، انت طالق واحدہ قبلہا واحدہ، کہ تمہیں ایک طلاق ہے اس سے پہلے ایک ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ ایک ہے۔ قبلہا واحدہ، اس سے پہلے ایک ہے، تو اس صورت میں کتنی طلاقیں ہو جائیں گی؟ 2۔ ٹھیک ہے، اس کی وضاحت آگے آتی ہے کیوں ایسا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قبل کی بجائے یہاں کیا بولا ہے؟ بعد بولا ہے، انت طالق واحدہ بعد واحدہ، انت طالق واحدہ بعد واحدہ، ایک طلاق کے بعد تجھے دوسری طلاق ہے، تو پھر 2 ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ کہا انت طالق واحدہ، تمہیں ایک طلاق ہے بعدہا واحدہ، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک طلاق ہے، تو پھر کتنی ہوں گی؟ 1۔ ٹھیک ہے، اب فرق کیا ہوا کہ قبلو جب ضمیر کی طرف مضاف نہیں تھا تو ایک طلاق ہو رہی تھی، اور بعدو جب نہیں تھا تو کتنی ہو رہی تھی؟ 2۔ اسی طرح جب قبلو ضمیر کی طرف مضاف تھا تو 2 طلاقیں ہو رہی تھی، 2 طلاقیں ہو رہی تھی، اور بعدو اگر ضمیر کی طرف کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا، تو 1 ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے ضمیر کی طرف مضاف ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فرق ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قبلو ضمیر کی طرف نہیں اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو طلاق 1 ہو رہی ہے، اور اگر ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو کتنی ہو رہی ہیں؟ 2۔ اور بعدو اس کے برعکس ہے، اگر ضمیر کی طرف نہیں واحدہ کی طرف ہو رہا ہے تو 1 ہو رہی ہے، اور اگر ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو کتنی ہو رہی ہیں؟ 2۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلو اور بعدو میں ضمیر کی طرف اضافت کے اعتبار سے کیا ہے؟ فرق ہے۔ اگر قبلو کی ضمیر کی طرف اضافت ہوتی ہے تو 2 ہوتی ہیں، اور بعدو کی ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پہ ایک ضابطہ اور ایک اصول ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جب
اس قبلوں اور بعدوں کو ضمیر کے ساتھ مقید کیا جائے، یعنی ان کی اضافت ضمیر کی طرف کی جائے، تو یہ صفت ہوتے ہیں کس کی؟ ما بعد کی۔ یہ صفت کیا ہیں؟ ما بعد کی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ قبلیت اور بعدیت کا تعلق بعد والے سے ہو رہا ہوتا ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے نا کہ قبلہا واحدہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو واحد ہے اس کی قبلیت صفت ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں بعدہا واحدہ، تو مطلب ہے کہ یہ بعدیت اس کس کی ہے؟ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ جب قبلہ واحدہ آپ کہہ رہے ہیں، قبلہ واحدہ بغیر اضافت کے، تو یہ قبلہ واحدہ، یہ قبل واحدہ کی ما بعد کی صفت نہیں ہے قبلیت، یہ کس کی ہو رہی ہے؟ ما قبل کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس فرق کی وجہ سے یعنی اس ضابطے کی وجہ سے کہ جب قبل و بعدوں کی ضمیر کی طرف اضافت ہوتی ہے تو یہ ما بعد کی صفت بنتے ہیں، معنوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، نحوی اعتبار سے تو ایک جیسے ہیں، یہ ما بعد کی صفت بنتے ہیں، اور اضافت نہ ہو تو یہ ما قبل کی صفت بنتے ہیں۔ اس سے قبلوں اور بعدوں میں کیا آ گیا؟ فرق آ گیا۔ قبلوں اور بعدوں میں کیا آ گیا؟ فرق آ گیا۔ کس طرح؟ جب ایک آدمی نے اپنی منکوحہ کو کہا، کیا کہا؟ انت طالق واحدہ قبل واحدہ، انت طالق واحدہ قبل واحدہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں انت طالق واحدہ قبل واحدہ، اس میں ایک طلاق ہو گئی۔ کیسے ایک طلاق ہو گئی؟ وہ اس طرح کہ جب کہا انت طالق واحدہ، ایک ہو گئی، جب ایک ہو گئی وہ کیا ہو گئی؟ بین ہو گئی۔ اور اب جو قبل واحدہ کہہ رہا ہے، اس کی جو صفت لا رہا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وہ محل نہیں رہی، اس کا وہ محل نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ عورت اس کا محل نہیں رہی، طلاق کا محل نہیں رہی، تو لہٰذا یہ قبل واحدہ اس کی جو صفت ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا انت طالق واحدہ، کہ تجھے ایک طلاق ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ قبلہا واحدہ، ایک اور بھی ہے، ایک اور وہ ہے جس کی صفت کیا ہے؟ وہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے واقع ہو چکی ہے، ہاں، اس یعنی تمہیں ایک طلاق ہے اور قبلہا واحدہ، ٹھیک ہے، کہ اس سے پہلے ایک واحد ہے، یعنی قبلیت اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک اور بھی ہو چکی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ قبلہا واحدہ کا مطلب ہے کہ ایک ادھر آ چکی ہے طلاق، اور انت طالق واحدہ یہ کیا ہو گئی؟ دوسری ہو گئی، تو یہ ایک اور ہے، کتنے ہو جائیں گے؟ دو، ٹھیک ہے۔ اصول یہ ہے کہ قبلوں اور بعدوں کی جب اضافت ضمیر کی طرف ہو تو یہ ما بعد کے لیے معنوی طور پر صفت بنتے ہیں، اور اگر ان کی اضافت ضمیر کی طرف نہ ہو تو یہ ما قبل کے لیے صفت بنتے ہیں معنوی طور پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے بعدوں کے اندر دیکھیں، انت طالق واحدہ بعد واحدہ، انت طالق واحدہ بعد واحدہ، کہ تمہیں ایک طلاق ہے، تمہیں ایک طلاق ہے، بعد واحدہ، ایک کے بعد۔ تو بعد واحدہ کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں ایک طلاق ہے، اور یہ ایک طلاق کس سے؟ ایک اور کے بعد ہو رہی ہے، مطلب گویا کہ خبر ہو رہی ہے کہ ایک پہلے ہو چکی ہے اور اب یہ اس کے بعد ہے، تو یہ کتنی طلاقیں ہو جائیں گی؟ دو، ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر یہ کہہ رہا ہے انت طالق واحدہ بعدہا واحدہ، ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ انت طالق واحدہ، یہ ایک طلاق ہو گئی، اور بعدہا واحدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق اور پھر اس کے بعد ایک طلاق، ایک طلاق اور پھر اس کے بعد ایک طلاق۔ جب ایک طلاق کہا تو وہ کیا ہو گئی؟ بینہ، پھر اس کے بعد ایک طلاق، اس سے کوئی فرق، اس کے بعد ایک طلاق، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوبارہ ذہن نشین کر لیں، بھائی بتا دیا نا کہ یہ منکوحہ سے متعلق ہے، تو منکوحہ کو انت طالق واحدہ بھی کہا جائے تو طلاق بین ہوتی ہے، طلاق رجعی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا
انت طالق واحدہ قبل واحدہ، انت طالق واحدہ قبل واحدہ، تمہیں ایک طلاق ہے۔ کس طرح ایک طلاق ہے؟ اس ایک طلاق کی صفت کیا ہے کہ یہ ایک طلاق ایک سے پہلے ہو۔ تمہیں ایک طلاق ہے لیکن یہ ایک طلاق کیسی ہو؟ ایک سے پہلے ہو، قبل واحدہ، ایک سے پہلے ہو۔ تو یہ جو ایک سے پہلے ہو یہ کس کی صفت ہو رہی ہے؟ ما قبل کی۔ تو جب اسے کہہ دے تجھے ایک طلاق ہے، پھر آگے کہہ رہا ہے ایسی ایک طلاق کہ اس سے پہلے ایک ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے ایک طلاق ہے، ایسی ایک طلاق کہ اس سے پہلے بھی ایک ہے، قبلہ واحدہ، یعنی آلریڈی اس سے پہلے واحد موجود ہے، ایسی واحد کہ جس کی صفت کیا ہے؟ قبلیت ہے۔ یہ قبلیت اس کی صفت نہیں ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو اس کی صفت ہے کو مطلب یہ ہے کہ پہلے کیا ہو چکی ہے؟ ایک ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اب تجھے یہ ہے، یہ تجھے ہاں ایسی ایک طلاق ہے کہ جس سے پہلے ایک ہو چکی ہے، اس ایک کی صفت کیا ہے؟ قبلیت ہے، پہلے ہونا۔ یہاں کتنی ہو جائیں گی؟ دو۔ اور اگر یوں کہا کہ اب بعدوں میں آگے انت طالق واحدہ بعد واحدہ، تجھے ایک طلاق ہے ایک کے بعد، تجھے ایک طلاق ہے کیا؟ ایک کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو بعدی اب جب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طلاق ہے ایک کے بعد، مطلب ہے کہ یہ جو بعدیت ہے یہ کس کی صفت ہے؟ اس کی ہے۔ بعدیت کس کی صفت ہے؟ اس کی صفت ہے۔ مطلب ہے تمہیں یہ جو ایک طلاق ہے یہ بعدیت کی صفت والی ہے، بعد میں واقع ہو لے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے پہلے ایک اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر کتنی ہو جائیں گی؟ دو۔ اور اگر یہ کہا انت طالق واحدہ بعدہ واحدہ، کہ تجھے ایک طلاق ہے اور اس کے بعد ایک، تو جب یہ کہا تجھے ایک طلاق ہے، یہ بعدیت اس کی صفت نہیں ہے، ما بعد کی صفت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد ایک، تو اس کے بعد ایک کہنے سے کیا ہو گیا کہ یہ جو ہے الگ مستقل طلاق ہو گئی، یہ الگ ہو گئی۔ جب یہ الگ ہو گئی، یہ اس کی صفت نہیں ہے، ما بعد کی صفت ہے، تو اس سے ایک طلاق واقع ہو گئی۔ اور بعد والی جب یہ بعدہ واحدہ کا نمبر آیا تو وہ عورت محل طلاق نہیں ہے، کیونکہ وہ منکوحہ ہے، موتوعہ نہیں ہے، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ واحدہ اور واحد اور قبل اور بعد کی تشریح تھی۔ جی دو سوال ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ پہلے یہ صلاح کر دیجیے کہ یہ چاروں جو ہم نے بات کی یہ غیر موضوع ہے۔ بھائی یہ کہہ دیا ہے نا، یہ شروع میں کہہ دیا کہ یہ منکوحہ کے لیے ہیں۔ منکوحہ کا مطلب یہ تعبیر اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ یہ بیوی موتوعہ نہیں ہے، تو منکوحہ اور غیر موتوعہ کیا ہیں؟ مترادف ہیں، یہ تو صراحت ہو گئی ہے۔ اور دوسرا پہلے والا سمجھ میں ہے کہ اس میں ایک طلاق کیسے واقع ہے؟ کون سا پہلے والا؟ قبل واحدہ، ٹھیک ہے، کہ یہ جو طالق ہے انت طالق واحدہ، ٹھیک ہے، اس سے ایک طلاق ہوتی ہے، لیکن اس کی صفت کیا ہے کہ وہ یہ ایک طلاق پہلے ہو، کس سے؟ ایک کے بعد۔ مطلب ہے کہ یہ ایک طلاق اور اس کی صفت کیا ہے؟ قبلیت ہے، تو اس سے تو ایک واقع ہو گئی۔ اور یہ جو بعد والی ہے یہ اس کی صفت ہے، یعنی قبل واحدہ یہ اسی کی صفت ہو رہی ہے، کسی الگ سے نہیں ہے۔ جب اسی کی صفت ہو رہی ہے قبلیت تو بس ٹھیک ہے، یہ پہلے ہے اور ایک ہو گئی۔ اب جو اس کے بعد والی ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہا جا رہا ہے تمہیں ایک طلاق ہے، ایک ایسی طلاق کہ جو پہلے ہے اور اس کے بعد اور ہے، تو جو پہلے ہے بس اسے ایک طلاق واقع ہو گئی، اسی بعد والی کا اس سے کوئی تعلق، جب بعد والی آئے گی تو وہ محل نہیں رہے گی۔ دونوں سوال ہو گئے۔ آپ ایک ایک چیز کو لے کر وہ کرو، تو اس کا ہو گیا نا۔ ہاں اب کس پر سوال ہے؟ اس پر۔ ہاں ادھر کہہ رہے ہیں کہ انت طالق واحدہ، تجھے ایک طلاق ہے، ٹھیک ہے، قبلہ واحدہ، اور ایک اور ہے جس کی صفت قبلیت ہے۔ اب یہاں جو قبلیت ہے اس کی صفت نہیں ہے، قبلیت اس کی صفت ہے کہ تجھے ایک طلاق ہے اور ایسی ایک کہ اس سے پہلے سے ایک کھڑی ہے، قبلہ واحدہ۔ تو جب اس سے پہلے ایک کھڑی ہے، ایک اس سے ہوگی ایک اس سے ہوگی، یہ کیا ہو جائے گی؟ دو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اندہ ہے، اس کو مٹا دیں،
نہیں آگے چل تو اس کو کرتے ہیں. آئندہ، آئندہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ حضور کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، آئندہ کس کے لیے آتا ہے؟ حضرہ کے لیے. ٹھیک ہے، مثلا للحضرہ یا للحضور. ایک آدمی کہتا ہے عندی لزید $1000 یا 1000 ریال، 1000 روپیات، میرے پاس زید کے 1000 دینار ہیں، 1000 درہم ہیں. تو اب ہندی کیا بتا رہا ہے؟ میرے پاس ہیں. تو میرے پاس ہے کا مطلب یہ کیا ہے؟ کس کے لیے ہوگا؟ امانت، ودیعت. یہ کیا ہوگا؟ ودیعت ہوگا. ہندی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہیں، یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر ہیں. ایک ہوتا ہے میرے پاس ہونا اور ایک ہے میرے. اگر وہ کہتا علیہ لزید 1000 دینار تو اس کے اوپر قرض ہوتا. لیکن اگر وہ عندی کہہ رہا ہے عندی لزید 1000 دولار یا 1000 درہم تو یہ کیا ہو جائے گا؟ امانت ہو جائے گا. الا یہ کہ وہ صراحت کر دے کہ عندی لزید 1000 دینار دینا، تو جب صراحت ہو گئی تو پھر تو وہ دین کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، ورنہ لزوم کے لیے ہو جائے گا. اگر وہ صراحت نہیں کرتا، دین وغیرہ اس طرح کی کوئی اور چیز نہیں کہتا، تو عندہ کے لفظ کا مقتضا یہ ہے کہ اس کے پاس ہوں، اور اس کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امانت اور ودیعت ہے. دیکھیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، امانت اور ودیعت میں فرق ہوتا ہے. کچھ کیا فرق ہوتا ہے؟ امانت وہ ہوتی ہے کہ جو عام ہوتی ہے. آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز اڑ کر آ گئی، مطلب ہے کہ کپڑا پڑوسی کے گھر کا اڑ کر آپ کے پاس آ گیا، یہ بھی امانت ہے. اور کسی نے آ کر آپ کو کہہ دیا کہ یہ میرا سامان اپنے پاس رکھو، میں مہینے بعد لوں گا، یہ بھی امانت ہے. لیکن ودیعت جو ہے عموماً وہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی چیز از خود اپنے اختیار سے آپ کے پاس رکھا ہے. تو پڑوسی کے گھر کا کپڑا ہوا کی وجہ سے اڑ کر آپ کے پاس آیا تو یہ ودیعت نہیں ہوگا، یہ امانت ہوگا. اگر پڑوسی نے خود آ کر کپڑا رکھوایا، پیسے رکھوایا، کچھ آپ کے پاس رکھا، یہ ودیعت. گویا کہ امانت عام ہے اور ودیعت خاص ہے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار امانت کو ودیعت کے معنی میں، ودیعت کو امانت کے معنی میں مجازاً بولا جاتا ہے. تو یہ تو اس طرح کے الفاظ میں عام طور پر ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یا کوئی سوال باقی ہے؟ ٹھیک ہے.